الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ الحمدللہ آج اس عظیم و شان اجتماع میں ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ سب سے آخر میں جو نبی آئے، سب سے آخر میں جو پیغمبر آئے، سب سے آخر میں جو رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو ساری نبیوں کا سردار بنا دیا، اس رسول کو سارے انبیاء کا امام بنا دیا، اس رسول کو سارے نبیوں کا تاجدار بنا دیا، اس رسول کو محور کائنات بنا دیا، اس رسول کو مقصود کائنات بنا دیا، اس رسول کو خوبی کائنات بنا دیا، اس رسول کو دبدبہ کائنات بنا دیا۔ وہ رسول جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام کی سرداری بھی انہیں عطا فرما دی، 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام کا امام بھی انہیں بنا دیا۔ اور جب وہ رسول اس دنیا میں آئے، اللہ نے نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کتاب عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھی ساری کتابوں کا سردار بنا دیا۔ وہ کتاب جب نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کتاب کی ابتدا میں فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی لا ریب بے عیب کتاب ہے جس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، جس کتاب کے حرفوں کے اندر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، الفاظ کے اندر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، معنی اور مفہوم کے اندر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن نازل ہوتا گیا، صحابہ کرام کے ایمان بنتے گئے، قرآن اترتا گیا، میرے محبوب کی جماعت بنتی گئی، قرآن میرے محبوب پڑھتے گئے، صحابہ کو قرآن سناتے گئے، صحابہ کی زندگیوں کے اندر قرآن آتا گیا، صحابہ قرآن سیکھتے گئے، صحابہ قرآن پڑھتے گئے، صحابہ قرآن پر عمل کرتے گئے، صحابہ کے سینوں میں اللہ کا قرآن آتا گیا۔ جیسے جیسے صحابہ کے سینوں میں اللہ کا قرآن آتا، ویسے صحابہ کا ایمان بڑھتا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر محبوب دو عالم نے ارشاد فرمایا، آج کے دن اللہ نے امام الانبیاء کے زبان سے کروا دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، دین اسلام کو کامل کر دیا ہے، دین اسلام کو اکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، نعمتیں بھی تمہارے لیے مکمل ہو گئی ہیں، دین اسلام بھی تمہارے لیے مکمل ہو گیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اوے حضور کے امتیوں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ اور اپنے اکابرین کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے جملہ رکھنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، نماز مکمل ہو گئی، عبادات مکمل ہو گئی، معیشت مکمل ہو گئی، معاشرت مکمل ہو گئی، ساری عبادات میرے محبوب دو عالم پر پوری اللہ نے نازل فرما دی، سارے کام میرے محبوب دو عالم کو بتا دیے گئے، ساری عبادات کا میرے محبوب دو عالم کو علم دے دیا گیا۔ اللہ نے آخری وقت میں فرما دیا دین کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، دین اکمل ہو گیا۔ اب کسی دین کے اندر کسی نئی چیز کو داخل نہیں کیا جائے گا، دین کے اندر کسی چیز کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ 1400 سال پہلے جو دین تھا وہ دین رہے گا۔ 1400 سال پہلے مکہ کی دھرتی میں میرے محبوب نے جو نماز سکھائی تھی وہ نماز رہے گی۔ 1400 سال پہلے میرے محبوب نے جس طرح روزہ رکھا تھا روزہ رکھنا پڑے گا۔ 1400 سال پہلے میرے محبوب نے جو عمل جس طرح کیا تھا وہ عمل کرنا پڑے گا۔ علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند کی صحبت میں مجھے فخر ہے، ان کی نسبت میں مجھے ناز ہے۔ وہ دین جو 1400 سال پہلے آمنہ کے در یتیم نے اپنے صحابہ کو بتایا تھا، اپنے صحابہ کو سمجھایا تھا، اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، وہ پورا کا پورا دین
وہ من عن دین، وہ پورا کا پورا قرآن، وہ پورا کا پورا اسلام، وہ پوری کی پوری شریعت میرے محبوب دو عالم نے جو صحابہ کرام کو بتایا تھا، صحابہ کرام کو سکھایا تھا، وہ پورا دین، وہ کامل دین، وہ اکمل دین الحمدللہ میرے اکابر علماء دیوبند نے آج اسی دین کو امت کے سامنے رکھا ہے، آج اسی قرآن کو امت کے سامنے رکھا ہے، آج اسی اسلام کو امت کے سامنے رکھا ہے۔ اور الحمدللہ دارالعلوم دیوبند سے یہ فیض چلا، پاکستان نہیں پوری دنیا کے کونے کونے میں یہ فیض پھیلا الحمدللہ۔ آج حدیث دیکھو تو میرے شیخ الحدیث موجود ہیں، آج تفسیر کے میدان میں دیکھو تو میرے اکابر موجود ہیں، آج حدیث کے میدان میں دیکھو میرے اکابر موجود ہیں، ہر میدان کے اندر فقہ کے میدان میں دیکھو دارالعلوم دیوبند کا فیض نظر آئے گا، قرآن کی تفسیر لکھنے والا دیکھو میرے شیخ درخواستی کا فیض نظر آئے گا، حدیث کے میدان میں انور شاہ کشمیری نظر آئے گا، حضرت درخواستی نظر آئے گا، خانقاہ میں دیکھو کانپور خانقاہ میں دیکھو دین پور شریف کی خانقاہ نظر آئے گی۔ تو الحمدللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے اس دین متین کو، اس کامل دین کو، جس طرح دین امام الانبیاء پر نازل ہوا تھا، اس مکمل دین کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھا بھی تھا، سمجھا بھی تھا، پڑھا بھی تھا، پڑھایا بھی تھا، اور اس کامل اور مکمل دین کو امت تک پہنچایا بھی تھا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے میں تو کوئی کنجوسی نہیں ہے، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ کامل دین، وہ مکمل دین، وہ اکمل دین آج الحمدللہ ہمارے سینوں میں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہی قرآن جو امام الانبیاء پہ نازل ہوا تھا وہ قرآن آج ہمارے سینوں میں ہے، وہی حدیث رسول اللہ جو میرے محبوب فرما کر گئے تھے بخاری شریف کی شکل میں آج وہ ہمارے سینوں میں ہے، مسلم شریف کی شکل میں آج ہمارے پاس ہے، ترمذی شریف کی شکل میں آج ہمارے پاس ہے، نسائی اور ابن ماجہ کی شکل میں آج ہمارے پاس ہے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے، اور اس دین متین کو ہمارے اکابر علماء دیوبند نے امت تک پہنچایا۔ آپ بھی یہ جذبہ لے کر جاؤ، آپ بھی یہ مشن لے کر جاؤ کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ گے، قرآن سیکھنے کے لیے میرے شیخ کے پاس بھیجو گے، جامعہ عبداللہ ابن مسعود میں بھیجو گے، انشاءاللہ 8 اور 10 سال کے عرصے میں آپ کا یہی بچہ، آپ کا یہی معصوم بچہ جس کے سر پہ دستار فضیلت ہوگا، اور انشاءاللہ یہی بچہ میرے محبوب کا وارث بھی بن جائے گا، حق کو بھی بن جائے گا، موحد بھی بن جائے گا، میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والا بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ جب تک یہ علماء موجود ہیں، جب تک یہ محدثین موجود ہیں، جب تک یہ مفسرین موجود ہیں، جب تک یہ خطباء علماء موجود ہیں، دین بھی باقی رہے گا، مدارس بھی باقی رہیں گے۔ دین کو مٹانے والے مٹتے گئے، مٹتے جائیں گے، دین باقی رہے گا، قرآن اور حدیث بھی باقی رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔